السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد، کیس نمبر 4 اینڈ پارٹ 2 میں بھی خوش آمدید۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب حسن کے والد حسن سے کہتے ہیں، حسن بیمار ہو کیا؟ اللہ کا شکر ہے میں تمہاری ماں کو ساتھ نہیں لایا، وہ تو دھک سے رہ جاتی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں ابا جان، میں مسکرایا۔ صادق تم بتاؤ کیا ہوا میرے لال کو؟ میرے علم کے مطابق تو سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ تمہیں ضرور کمزور لگ رہے ہوں گے۔ باپ کی محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، ماں باپ سے اولاد چند دن کے لیے جدا ہو جائیں تو ملاقات ہونے پر وہ انہیں کمزور ہی لگتی ہیں۔ ضرور یہی بات ہے۔ والد صاحب ان سب کے لیے بہت قیمتی اور ڈھیر سارے تحفے لائے تھے۔ وہ سب بہت دیر تک ان تحائف کو دیکھتے رہے اور بچوں کی طرح خوش ہوتے رہے۔ والد صاحب میجر صادق سے اپنے بچپن کی باتیں کیے جا رہے تھے، وہ بھی بار بار ان یادوں میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شامل کیے جا رہے تھے۔ آنٹی رابعہ خاتون اور امبر اپنے طائف میں گم تھیں۔ بڑے کرنل اور ان کی بیگم اپنے حصے کی چیزیں لیے بیٹھے تھے۔ ان لمحات میں وہ سب مجھے بچے لگے، لیکن پھر میں نے سوچا آدمی کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، اس میں ان کا بچپن موجود رہتا ہے۔ رات گئے دیر تک یہ محفل جوان رہی اور پھر سونے کی ٹھہری۔ میں اپنے والد کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے اندر آتے ہی کہا، ہاں حسن اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ میں ابا جان میں سسک پڑا۔ والد پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ اگر یہی بات ہے تو تم یہاں نہیں رہو گے، یہاں میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں، ورنہ ہم یہاں کوئی کوٹھی خرید لیتے ہیں۔ میں اور تمہاری ماں بھی یہیں آ جاتے ہیں، ہم مل کر رہیں گے۔ میں اپنا کاروبار اسی شہر میں شروع کر سکتا ہوں۔ جی وہ امبر میرے منہ سے نکل گیا۔ انہوں نے مجھے چونک کر دیکھا، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، تاہم وہ بہت پرسکون انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ امبر کیا اس میں دلچسپی لے رہے ہو؟ جی وہ میں اٹکنے لگا۔ کوئی بات بن نہ پڑی۔ اگر یہی بات ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ صادق میرا کہنا نہیں ٹال سکتا، میں اس سے امبر کا رشتہ مانگ لوں گا۔ تم یہی چاہتے ہو نا؟ جی ہاں، آخر میں نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ تم فکر نہ کرو، بس اتنا بتاؤ کیا امبر بھی تم میں دلچسپی لیتی ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، تاہم میں نے اس کی آنکھوں میں ناپسندگی نہیں دیکھی۔ خیر تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ میرے ذمے رہا، لیکن میں اس مرتبہ ان سے بات نہیں کروں گا۔ چند دن بعد تمہاری والدہ کے ساتھ آؤں گا، تب میں ان سے کھل کر بات کروں گا۔ ہم دونوں مل کر ان سے بات کریں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ میں اس لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور گہرا سکون کا سانس لیا۔ پھر والد صاحب ایک ہفتے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ اب یہ ایک ہفتہ گزارنا میرے لیے مسئلہ بن گیا۔ بار بار دن گننے لگا، ایک دن کو کئی بار گنتا تھا اور رات دن تھے کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ادھر امبر اسی تجمد کی حالت میں تھی۔ ناشتے اور کھانے کی میز پر بھی الیگ سلیگ ضرور ہوتی، بس اس سے زیادہ کوئی اور بات نہ ہوتی۔ میں کوشش کر کے کوئی بات پوچھ لیتا تو جواب ہوں ہاں میں ملتا اور میرا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ والد صاحب کا ساتھ دینے کا خیال آتا تو کچھ ہمت بن جاتی، غرض میں امید اور نا امید کے درمیان معلق ہو کر رہ گیا۔ آخر خدا کر کے 7 دن کٹ گئے۔ ابا جان امی جان کے ساتھ آ گئے، ان کی آمد نے گھما گھمی بڑھا دی۔ اب والد صاحب میجر صادق کے ساتھ بات چیت میں گم ہو جاتے اور والدہ ان کی بیگم کے ساتھ جت جاتی۔ کرنل صاحب اور ان کی بیگم اپنے کمرے میں چلے جاتے، رہ جاتے میں اور امبر۔ ہم میں خاموشی کی دیوار بدستور حائل تھی اور اس تبدیلی کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں ہو سکی تھی، تاہم یہ بات اب واضح ہو چکی تھی کہ اس میں کوئی تبدیلی ضرور آئی تھی، اگرچہ اس کا کہنا یہ تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر اسی شام والد صاحب نے مجھ سے کہا، ہم آج رات کھانے کے بعد اس سلسلے میں ان حضرات سے بات کریں گے، لہٰذا تم کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی چلے جانا۔ جی اچھا۔ کھانے کے بعد میں نے اٹھنے میں جلدی دکھائی۔ اس پر میں نے امبر کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک دیکھی۔ نہ جانے کیوں اس کی حیرت پر مجھے خوشی کا احساس ہوا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ لمحات میری زندگی کے مشکل ترین لمحات تھے۔ ایک لمحے کا گزارنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ پھر رات کے 11 بجے میرا یہ انتظار ختم ہوا۔
ابا جان اور امی جان کمرے میں داخل ہوئے۔ آخر کیا ہوگا حسن کے انتظار کا انجام؟ کیا وہ خوشی کے سمندر میں تیرے گا یا غم کے دریا میں ڈوبے گا؟ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔